چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ماں نیک اور دیندار ہو۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہو، دیکھیے ہماری اولاد نیک اور متقی اور عزت دار دیندار کیسے بنیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نسخے ہیں، یہ اسلامی نسخے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، بزرگان دین اکابرین امت کے یہ بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ اس پر ہم عمل کریں گے اور اسی طریقے سے چلیں گے تو ہمارا بچہ ایک نیک اور سچا انسان بن کر اپنی زندگی میں کھڑا ہوگا۔ دوسری چیز بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے سنت کے مطابق اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ تحنیک کہتے ہیں کھجور کسی اللہ والے کے منہ سے چبا کر۔ ہماری نظر میں جو ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے محلے میں کوئی دیندار متقی پرہیزگار آدمی ہماری نظر میں جو ہیں، اب ہم پہلے جیسے اور تابعین، تبع تابعین اور حضرت غوث اعظم حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے جیسے اولیاء کرام تلاش کریں گے تو ویسے لوگ تو نہیں ہیں۔ اب کہاں سے؟ تو آج کے دور میں جو ہمارے بیچ میں جو بزرگ ہیں، متقی دیندار ہیں، وہی آج کے ہمارے خواجہ اجمیری اور غوث پاک ہیں۔ تو بہرحال جو نیک اور دیندار انسان ہے ان سے کھجور تھوڑا سا چبا کر ان کے منہ سے بچے کے اس کی زبان پر رکھیں، اور زمزم اگر ملے تو زمزم چند قطرے، پلانا نہیں ہے، ابھی وہ بچہ نومولود ہے، پیدا ہوا ہے، اس کی زبان پر رکھنا ہے، چٹانا ہے۔ حضرت امام حسن یعنی نواسے رسول جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کھجور چبا کر اپنے نواسے کی زبان پر چٹایا اور زمزم کا پانی ان کی زبان پر رکھا۔ تو سنت طریقہ یہ تحنیک کرنا، اور اس کے بعد اذان اور اقامت کہیں، سیدھے کان میں اذان کے کلمات، بائیں کان میں اقامت کے کلمات۔ یہ اذان گویا کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے، بھی دنیا میں آیا ہے ماں کے پیٹ سے، تو سب سے پہلی آواز اور سب سے پہلی بات جو بچے کے کان میں پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی پہنچ رہی ہے۔ بتایا کہ وہ بچہ اس طرح سے 100 سال بھی جیے گا تو انشاءاللہ دین پر جیے گا، اور دین پر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا۔ اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ کا نام اس کے کان میں پڑے۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا میں آنے والے بچے کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے، بڑی مختصر زندگی لے کر آیا ہے۔ کتنی مختصر زندگی؟ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ اور فاصلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ظہر میں جو اذان ہوتی ہے آدھے گھنٹے اذان اور نماز میں وقفہ ہوتا ہے، اور عصر میں اور دوسری نمازوں میں تو صرف 15 ہی منٹ کا وقفہ بیچ میں رہتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فاصلہ اور وقفہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ تو دنیا میں آنے والے بچے کو دنیا متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھ لو تمہاری دنیا کی زندگی اتنی ہی مختصر ہے جتنی کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے آخرت کو نظر رکھ کر اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو سب سے پہلے یہ گویا اس کے کان میں اذان کی کلمات کہہ کر اس کو متنبہ کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، بچے کا نام دینی نام، اسلامی نام رکھے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں فیشن میں انگریزی نام اور فلم اسٹاروں کے نام رکھ دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ والوں کے نام بچوں کے نام رکھے جائیں، نبیوں والے نام، صحابہ والے نام، اولیاء اللہ والے نام، بزرگوں والے نام، نیک اور متقی لوگوں کے نام، اسلامی نام، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نام رکھے جائیں، اسلامی نام رکھے جائیں، کیونکہ اس سے اچھا اثر پڑتا ہے۔
انگریزی نام، غیروں والا نام، فلموں والا نام بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے، اس سے غلط اثر پڑتا ہے۔ اسلامی نام رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اسلامی نام رکھنے میں ایک تو یہ کہ دنیا میں ایک صالح اور اچھا انسان بنے گا، اور اخروی اعتبار سے ایک حدیث پاک حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نے مطالعہ کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک روایت نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر بلائیں گے، اپنے نبی کو بلائیں گے، تو اس میدان محشر میں جتنے لوگوں کے نام محمد تھے یا ان کے ناموں کے ساتھ محمد لگے ہوئے تھے، سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو اپنے نبی کو بلایا، تم کو تو نہیں بلایا، تم کیوں حاضر ہو گئے؟ تو سارے لوگ کہیں گے کہ ہمارا نام ہی محمد ہے، میں نے اپنے نبی کا نام رکھا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے نام کے ساتھ محمد لگایا تھا، محمد یا احمد نام رکھا تھا۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو کر فرمائیں گے کہ جاؤ تم سب نے میرے نبی کا نام رکھا، میں میرے نبی کے ساتھ ساتھ تم سب ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی اہم بات ہے دوستو، اس لیے نام یاد رکھیں، ہمیشہ اسلامی اور دینی نام رکھیں اور با معنی نام رکھیں، معنی دار نام۔ بعض لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں، اگر پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ نام رکھا ہے، جب اس کا جو ہے ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ملتا، بے معنی اور جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ایسے نام رکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نام آپ کو مل جائے گے جس کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے جانکار آدمی سے، جو خاص کر علماء سے پوچھیں، اس لیے کہ علماء جو ہے عربی زبان جانتے ہیں اور معنوں کے، ناموں کے جو کہ معنی ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ سنائی نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو جانکار لوگوں سے، دینداروں سے پوچھ کر نام رکھیں۔ اور تیسری بات، چوتھی بات یہ، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلوائیں، کلمہ سکھائیں۔ جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اس کو کلمہ اس کی زبان سے نکلوائیں، اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلوائیں، اللہ اللہ کہنا اس کو سکھلائیں، کلمہ سکھلائیں۔ چلیے جو بچہ بھی بالکل ابھی کم سن اور چھوٹا ہے، اللہ تو بول سکتا ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ تو بول سکتا ہے، تو اللہ اللہ کا ورد جب اپنی زبان پر رکھیں گے تو بچہ اس ماحول سے متاثر ہو کر وہ بھی اللہ اللہ کرنا سیکھ لے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلوائیں، ابا ابا بولنا نہ سکھلائیں، امی امی بولنا نہ سکھلائیں۔ وہ جب وہ اور بڑا ہوگا تو پھر وہ ابا کو ابا بولے گا ہی، امی کو امی بولے گا ہی، چچا کو چچا بولے گا، ماموں کو ماموں بولے گا، اور جو مگر یہ سب سے پہلے جب بچہ زبان کھولے اور بولنے لگے، اللہ کا نام سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلوائے اور کلمہ اس کو سکھائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کو واہی تباہی بات سکھاتے ہیں، گالی دینا سکھاتے ہیں۔ معاف کیجیے، یہ ہمارے ماحول اور ہمارے سماج کی کمزوری ہے۔ بچوں کو اگر بچہ، چھوٹا بچہ اگر گالی بول دے، موٹی گالی اور بہت بڑی گالی، تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ماں اچھا آج ہمارا بچہ نے اتنی بڑی گالی دے دی۔ یہ کیا ہے، یہ ہم سب کی جو ہے یہ کمزوری ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بچوں کو گالی نہ سکھائیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ باپ کہتا ہے بیٹا ماں کو گالی دے دے، تو ماں کو گالی دیتا ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا باپ کو ایک تھپڑ لگا دے، تو بچہ، چھوٹا بچہ، اس کا یہ کیا ہے، بچپن میں یہ کھیل تماشا ایک کیا ہے، ایک مسخری محسوس ہوتا ہے، ایک اچھا لگتا ہے، مگر اس کا اثر بڑا ہو کر برا آتا ہے۔ جب بڑا ہو کر، جوان ہو کر وہی بچہ ماں کو گالی دے گا تو ماں بیٹھ کر روئے گی، وہی بچہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر باپ کو اگر ایک تھپڑ لگا دے گا تو اس کو اس زندگی سے موت بہتر لگے گی، لگے گی نہیں لگے گی۔ تو یہ برا اثر جو ہے بچپن کا برا اثر، بڑے ہو کر اس کا برا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی بات سکھائیں، اللہ رسول کا نام سکھائیں اور کلمہ سکھائیں اور دین کی باتیں بچوں کو سنائیں اور اچھی تعلیم بچوں کو دیں۔
تو یہ کام کون کریں گے؟ یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ تو بچوں کو جو ہے سب سے پہلے اچھی بات تعلیم دیں گے، اور ایک چیز یاد رکھیے، بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف دلائیں، اللہ کی محبت، بیٹے یہ کام کرو، اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور غلط کاموں سے اس کو ڈرائیں، بیٹا یہ کام کرے گا اللہ مارے گا، اللہ کا ڈر خوف دلائیں، بلی کا ڈر خوف، چوہے کا ڈر خوف، ہتھی آ جاتا نہیں تو سو جا، بلی میرے بچے کو پکڑ لے، مائیں بچے کو ایسے ڈراتی، کیوں؟ بچہ تاکہ ڈر جائے، شرارت ضد چھوڑ دے، خاموش ہو جاتی تو بلی آ رہی بلی، اس طرح بچوں کو ڈراتے ہیں۔ ماں بہنیں یہ کام آپ کا ہے، میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ کہ بچوں کو دوسری چیزوں اور مخلوقات کا ڈر بچوں کو نہ دلائیں، بلی، کتے، ہتھی اور شیر کا ڈر بچوں کو نہ دلائیں۔ کیا؟ اس کا دل ابھی نازک ہے، دل اس کا متاثر ہوتا ہے، بزدلی اس کے دل میں آ جائے گی، کم ہمتی آئے گی، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اسے بچپن سے ہی ڈرنا آ جائے گا، اللہ کا ڈر نہیں رہا تو چلتا، دنیا کی چیزوں سے ڈر رہا ہے۔ یہ کہاں سے اثر پڑا؟ یہ بچپن سے اس کا اثر پڑا، اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف دلائیں بچوں کو۔ اچھا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا اللہ کے رسول نے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچوں کو نماز کا حکم کرو، نماز کی عادت ڈالو۔ جب 10 سال کا ہو جائے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز فرض ہوگی جب بچہ بالغ ہوگا، 15 سال عمر ہوگی، یا بلوغ کے جو آثار ہیں شریعت کے حساب سے پڑھا تو ابھی نماز اس پر تب فرض ہوگی، مگر عادت ابھی سے ڈالنے کے لیے شریعت نے تعلیم دی، 7 سال کا ہو جائے نماز، اس کو نماز کا حکم کرو، نماز پڑھنا سکھاؤ۔ اور اگر 10 سال کا ہو کر پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مارو، تعذیب اور تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ہلکی پھلکی اس کی پٹائی کرو، نماز کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ 7 سال سے جو بچہ نماز پڑھنا شروع کرے گا، جب 14-15 سال کی عمر کو پہنچے گا وہ پکا نمازی بن چکا ہے، اب زندگی میں اس کی نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز چھوڑنے کا عادی نہیں ہوگا، وہ بے نمازی دنیا میں نہیں ہوگا، تو نماز کا حکم کرو۔ اور اسی طرح سے فرمایا جب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو ان کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، دنیا دارالاسباب ہے، اس کو دنیا میں جینا ہے، زندگی گزارنا ہے، کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، اور دنیا کے ماحول سے ان کو گزرنا ہے، تو دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ، عصری تعلیم، اور اس سے زیادہ توجہ تمہیں دینی تعلیم پر دینا ہے، کیونکہ دینی تعلیم دنیا سے لے کر آخرت تک کی کامیابی کا ضامن، حصہ بھی یہ دینی تعلیم ہے، قرآن کی، حدیث کی اور دین کی مکمل تعلیم ان کو دینا ہے۔ تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دے کر ہم نے ان کو دنیا کے حساب سے ایک اچھا شہری بنا دیا، عقل مند باشعور بنا دیا، اور دینی تعلیم دے کر ہم نے اس کو ایک دیندار بنا دیا۔ اب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، جب وہ اس کو نکاح کر دینا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بن کر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ پیدائش سے لے کر ماں باپ کہاں تک بچوں کے ساتھ آئے، اس کی شادی ہونے تک تعلیم، ان کو پڑھانا لکھانا سکھانا سب کچھ کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچوں کو ایک اچھا انسان بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں تک بتایا، میں اپنی بات ختم کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے دوستو، چند باتیں بول کر، اپنے گھر کا ماحول دیندارانہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ یہاں تک بتایا کہ گھر کے اندر بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اور میاں بیوی میں یعنی ماں باپ میں جب محبت اور اتفاق و اتحاد ہوں گے تو اس کا غیر معمولی اثر بچے کے ذہن پر پڑتا ہے کہ بچہ گھر کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ ماں باپ محبت سے ہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ ہیں، تو بچوں میں محبت کا جذبہ آتا ہے، اتحاد کا جذبہ آتا ہے۔ جب دیکھو لڑائی، جب دیکھو گالی، جب دیکھو خلفشار، تو بچے کا ذہن اس سے متاثر ہو کر ویسا ہی بن جاتا ہے، جھگڑالو بنتا ہے، اور کیا ہے، نفرت اس کے ذہن میں آتی ہے،
اور اس طرح سے جو ہے اس کا غلط اثر بچے کے ذہن پر پڑتا ہے. تو بچے کو اچھا بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اپنے تعلقات کو اچھے رکھیں. اگر کبھی کوئی تلخی اور ناخوشگواری اگر میاں بیوی میں آ بھی گئی تو اس کو بچوں تک محسوس ہونے نہ دیں. بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں اور کھلا گالیاں بک رہے ہیں تو اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے بچوں پر اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے. تو بتائیں کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. اب فون پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کیا ہے, فون پر بات کر رہے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, کہاں صاحب میں مجسٹک میں ہوں, مارکیٹ میں ہوں, کہاں ہیں آپ, گھر میں بیٹھے ہیں, بچہ سن لیا, کیا آپ کو جھوٹ بول رہی نا, گھر میں آپ کو مارکیٹ میں ہے, گھر کو بول رہی. تو بچے کے ذہن میں کتنا اثر پڑا, ہم نے تو اپنا کام چلا لیا, کسی کو ہم کو جو ہے اب بات ڈالنا تھا, کچھ کرنا تھا, کہہ دیا کہ میں مارکیٹ میں ہوں, گھر میں بیٹھے ہیں. بچے کے ذہن پر اس کا غلط اثر پڑا. ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ اپنے اوپر ہوا اور بچے کا ذہن خراب کرنے میں غلط اثر ڈالنا یہ ہمارا حاصل ہوا. تو بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو بلانے لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو ہاتھ میں کچھ دینے کے بہانے سے, دینے کے طریقے سے بچے کو بلانے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی یا بچے کو یوں ہی بہلانے کے لیے بلا رہی ہو؟ تو عورت نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ, میرے ہاتھ میں کھجور ہے, بچہ میرے پاس آئے گا تو میں کھجور دوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا, صرف یوں ہی بہلانے کے لیے بچے کو بلایا ہوتا کہ بچہ تھا کہ آ جائے, تو یہ سراسر جھوٹ ہوتا, تم کو گناہ ہوتا اور بچے کے اوپر غلط اثر پڑتا. تو بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اور بچہ ان کو اچھی صحبت فراہم کرے. اچھے بچوں کے ساتھ میں دیکھیے اس ماحول کے اندر اچھے اور برے ہر طرح کے انسان رہتے ہیں. مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی, برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. اس لیے بڑوں کے لیے بھی یہی تاکید ہے اور بچوں کے لیے بھی یہی تاکید ہے کہ اچھی صحبت, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو اچھی عادت پڑے گی اور اچھا طریقہ آئے گا. بری صحبت میں رہ کر ذہن خراب ہوگا, برا طریقہ اور بری صورت اپنے سامنے آ جائے گی. اس نے بتایا کہ بچوں کے لیے اچھی صحبت, بچہ ہمارا کھیل رہا ہے, کہاں کھیل رہا ہے, کیسے بچوں کے ساتھ میں رہ رہا ہے, گھر میں, گلی میں, اسکول میں, مدرسے میں بچہ ہے, تو جہاں تک ہماری طاقت ہو ہم اس کی نگرانی کریں کہ بچہ کن بچوں کے ساتھ چلنا پھرنا, کھیلنا کودنا کر رہا ہے, اس پر بھی ہم نظر رکھیں. اگر یوں ہی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے غلط بچوں کے ساتھ میں پڑھ کر رہ کر ان کے ساتھ کیا ہے وہ ایک غلط بچہ بن سکتا ہے, غلط انسان بن سکتا ہے. تو اچھی صحبت کے لیے نگہبانی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دوستو, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ بھی اچھا ہوا ہے دنیا کے اندر, وہ ماں باپ کی محنت سے اور ان کی تربیت سے اچھا انسان بنا ہے. تو اگر ہم نے بچوں کے اوپر بچپن سے محنت کر لی اور بچہ بڑا ہوا, خود ایک اچھا انسان بن کر عزت دار انسان بنا, سماج اور سوسائٹی ماحول میں اپنے معاشرے میں ایک عزت دار انسان ہوا اور 4 آدمیوں کی عزت ہوئی اور ایک اچھے پوسٹ پر جائے گا, اچھے مقام پر جائے گا اور نمازی, متقی, پرہیزگار بنے گا, قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنے گا, تو اس کی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. اگر ہم نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا, نگہداشت نہ کی, تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھا, تو وہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. آخری حدیث سنا کر میں بات کو ختم کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اس سے زیادہ تحفہ قیمتی نہیں دے سکتے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں, یہ دنیا کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ ہے. آپ نے بہت ساری دولت کما کر دے دیا, بنگلے دے دیا, گاڑیاں دے دیا اور بہت سارے روپے آپ نے بینک بیلنس آپ نے کر کے دے دیا بچوں کو. اخلاق اچھے نہیں ہے, آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا, اخلاق اچھے نہیں تھے, باپ مر کر دنیا سے چلا گیا, بچہ جو غلط راستے میں لگ گیا, 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال میں وہ ساری دولت کو وہ کیا ہے غلط راستوں میں پڑھ کر سب کو برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دیا, خود برباد ہوا, اپنی آخرت کو برباد کیا.
اخلاق اچھے نہیں تھے، تو ہم نے بچوں کو دنیا کی بہت ساری چیزیں اکٹھا کر کے کما کر کے دے دیا، تعلیم و تربیت نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں نہیں دیا، تعلیم و تربیت دے دیا، ایک اچھا انسان بنا دیا، تو گویا کہ ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس سے زیادہ کوئی قیمتی تحفہ نہیں دے سکتے کہ ان کو دین کی جو اچھی تربیت اور ان کی تعلیم کر کے ان کو ایک اچھا انسان، شریف اور نیک انسان، پرہیزگار انسان، سچا مسلمان ان کو بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اس مجلس کو، اس محفل کو، اس محفل کے منعقد کرنے والے اس اداروں کو۔ اللہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے اور جو الحمدللہ قابل تحسین انہوں نے اقدام کیا ہے، اور خاص کر مولانا محمود صاحب جو اس کے ایک محرک ہیں اور بہت ہی الحمدللہ جذبے کے ساتھ یہ کام انہوں نے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے اقدام کو قبول فرمائے، ان کی ہر نقل و حرکت، ان کی ہر کوشش کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس عنوان اور موضوع اور مقصد کو لے کر یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے کہ کامیاب ازدواجی زندگی، کامیاب ازدواجی زندگی، میں نے بتایا کہ ازدواجی زندگی اگر کامیاب ہو گئی تو ہماری زندگی کے اکثر مسائل اس کے اندر آتے ہیں، ہمارے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی بارونق، منور اور کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب